کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، روز کہتے ہو کل پڑھوں گا نماز۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے نماز کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑے کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ گناہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں، نماز اسی مردہ دل کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے اور نور سے روشن کر دیتی ہے۔ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور انسان کی تنہائی کو پاک کرتی ہے اور ہر برے کام سے منع کرتی ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اے آدم کی اولاد اٹھو اور اس آگ کو بجھا ڈالو جسے تم نے خود جلا رکھا ہے۔ بہت سکون ہے اس میں، لوگ جسے نماز کہتے ہیں۔ نماز دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ نماز پڑھنے سے صرف دنیا کی مشکلیں حل نہیں ہوتی بلکہ موت کے بعد کی منازل بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز پڑھو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ سورج کی شعائیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں، اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں نماز انہیں روک دیتی ہے۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ جب نماز سے آخرت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو دنیا کے کیوں نہیں؟ کمی ہم میں ہے، نماز میں نہیں۔ اللہ سے توبہ کرو تو صحیح۔